وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی، ان کا نام ہے محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنی بچوں کی امی، زوجہ، وائف، اہلیہ کو سونے کے کنگن بنوا کر دیے، یعنی شوہر نے بیوی کو سونے کے کنگن بنا کر دیے، سونے کا زیور بنا کر دیا، گولڈ۔ کسی نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے شکایتی انداز میں کہا کہ حضور کچھ پتہ چلا کیا؟ آپ کے بھائی جان نے اپنی زوجہ کو سونے کے کنگن بنا کر دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس چگل خور کے وار کو ناکام کیا، یعنی اس نے تو ایک وار ہی کیا، چگل خوری کی، اور ارشاد فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ننھے میاں یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کو ننھے میاں کہتے تھے، اگر ننھے میاں نے یہ سونے کے کڑے اپنے مال سے بنائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو اتنا مال دیا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو سونے کے کنگن بنا کر دیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اگر اس نے میرے مال سے بنائے تو مجھے بھی پھر بھی خوشی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا اور اپنی بیوی کو سونے کے کنگن بنا کر دیے۔ یوں کر کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس شخص کا یہ جو وار تھا، اس میں آپ سمجھیں کہ ایک دوری پیدا کرتی ہے یہ چیزیں، جب ہمیں آپس میں جب یہ باتیں پتہ چلتی، اچھا یوں کیا، کہاں سے مال کہاں سے آیا، اس کا کدھر سے لیا تھا، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے، کسی کو کوئی راحت ملتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، ہم فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو حسن ظن کے جام بھر بھر کے پلائے اپنے غلاموں کو، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھیے کہ ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جواب کتنا خوبصورت تھا کہ اگر اپنے مال سے دیے تو خوشی اس بات کی کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنا مال دیا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا، اور اگر میرا مال استعمال کیا ہے تو میرے مال کو اپنا مال سمجھ، یہ کر کے اعلیٰ حضرت اس کو ناکام کر دیا۔ ہمارے پاس جب اس طرح کی کوئی بات لے کر شخص آتا ہے نا، یقین مانے اس کے اوپر اتنا پیار آتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا ہمارا کوئی ہمدرد ہے کوئی نہیں، جبکہ اس سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو دو بھائیوں میں لڑائیاں کرائیں گے، دو دوستوں میں لڑائیاں کرائیں گے، دو رشتہ داروں میں کرائیں گے، میاں بیوی میں جھگڑے کراتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہم بولے ہاں یار یہ آدمی بڑا غلط آدمی ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہی ہو۔ اب چغل خور کو آپ بولو گے کہ تو چغل خور ہے تو تھوڑی کو مانے گا میں چغل خور ہوں، یہ تو اس کو لگے گا مجھے گالی دے رہا ہے۔ یعنی واقعی کوئی چغل خور ہو اللہ کی پناہ تو کیسے مانے گا کہ میں چغل خور ہوں؟ لیکن کیا پتا ہمارے اندر ہی عادت ہو، اب غور کرے کہیں ہم بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں، کوئی فتنہ ہے، کوئی فساد ہے، کوئی شر ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں کوئی جدائی ہے یا آپ کی گفتگو میں کوئی ملاب ہے؟ کیونکہ ہم تو ملانے کے لیے آئے، ہم جدا کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ لوگ تو رشتے توڑوا دیتے ہیں، منگنیاں توڑوا دیتے ہیں، پارٹنرشپ ہو رہی ہوتی ہے وہ توڑوا دیتے ہیں، اچھا ہی نہیں لگتا ان کو کہ یہ کیسے ترقی کر جائے گا، یہ کیسے آگے بڑھ جائے گا، ان کے آپس میں محبت کیسے پیدا ہو گئی۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہمارے درمیان آتا ہے تو ہم پہچانے، دو دوست تھے، ان میں جدائی ڈالنے کا کسی نے لے لیا ٹارگٹ، وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ میں ان میں جدائی ڈلواؤں گا۔
اور باقاعدہ چیلنج کے ساتھ گیا کہ دیکھنا میں ان دونوں میں جدائی ڈلوا دیتا ہوں. بڑی دوستی ہے نا, بڑی بانڈنگ ہے ان کے اندر. جا کر اس نے اس کے ایک دوست کو کہا تجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا دوست کہتا ہے کہ یہ اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, میں کہاں اور یہ کہاں. تو دیکھو یار, تمہارے بارے میں تمہارے دوست کو ایسا تو نہیں بولنا چاہتے نا, تم اس سے دوستی کرتے ہو, اس سے اتنی محبت کرتے ہو, تمہارے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. تو اس نے کہا اچھا میرے دوست نے ایسا بولا ہے. بولا ہاں, تو وہ کیا غلط بولا ہے, صحیح تو بولا ہے. وہ کہاں میں کہاں, سیدھی بات ہے. وہ بہت اعلیٰ مقام کا آدمی ہے, اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے, اور میں اس تک نہیں پہنچ سکتا بھائی, نہیں پہنچ سکتا. الحمدللہ میرا دوست بہت اچھا آدمی ہے, بہت اونچا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے. یوں کر کے اس نے اس کا بھی وار خالی کر دیا. اب اس کے تو پیٹ بھرا نہیں. اس نے کہا یار یہاں تو اپنا مس فائر ہو گیا. یہ اب اس دوسرے دوست کے پاس گیا, چلو ہو سکتا ہے یہاں کو اپنے کو خوراک وراک مل جاوے. یہ وہاں گئے اپنی خوراک لینے کے لیے, کیونکہ ایسوں کی تو خوراک یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی برائیاں کرنا شروع کر دے تو اس کی تو مزے لگ جاتے, اس کو تو ہر طرح کا نیا نیا ڈش مل جاتا ہے, سویٹ بھی آ رہی ہے تو فرائی بھی آ رہی ہے, سب آ رہی ہے, اس کو تو مزے لگ جاتے ہیں. وہ دوسرے دوست کے پاس گیا اور اس کو بھی کہنے لگا کہ بھائی تیرا دوست یوں یوں بولتا ہے. بولا میرا دوست یوں بولتا ہے, صحیح تو بولتا ہے, اس کے 10 بچے ہیں, جو آخری بچہ ہے نا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں, وہ اتنا زبردست ہے میرا دوست. یوں کر کے دونوں دوستوں نے مل کر, ہم نے دونوں دوستوں کو نہیں پتا کہ بیچ میں یہ آیا ہے, مگر دونوں دوستوں کی سوچ پوزیٹیو تھی. ہماری سوچ پوزیٹیو نہیں ہوتی. ہم تو کسی کو فون ملائے نا, کسی کو فون ملاتے نا ہم, اور اس کی ہمیں پتہ ہے گھنٹی جا رہی ہے, رنگ جا رہی ہے, اٹھا نہیں رہا. ابے دیکھ یار گھنٹی دیکھ رہا پھر بھی نہیں اٹھا رہا. آپ کو کیسے پتا چلا بھائی اتنی دور بیٹھ کر کہ وہ گھنٹی دیکھ رہا ہے, آپ کا نمبر دیکھ رہا ہے, اور آپ کو یہ پتا بھی ہے, تو بھی فون کرنے کی کیا ضرورت ہے, بھیا ڈائریکٹ آواز پہنچا دو, اتنے پہنچے ہوئے ہو تو. یعنی بدگمانی فوراً ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے, نیگیٹیوٹی فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں مثبت سوچ عطا کرے, اور ہم خود بھی مثبت جب ہم مثبت بن جائیں گے نا, پازیٹیو مینٹلٹی جب ہماری ہو جائے گی نا, تو میرے پیارے صاحب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم چغل خوروں سے بچ جائیں گے, بہت سارے فتنوں سے بچیں گے. ان میں ایک چغل خور بھی ہوتا ہے. امیر سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 94 پر لکھتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگان دین فرماتے ہیں عقلوں کے دشمن اور محبتوں کے چوروں سے بچو. یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چگلی کھانے والے ہیں, اور چور تو مال چراتے ہیں, جبکہ یہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں. محبتوں کے چور. نعرہ زوردار لگے, سب کو لگتا ہے چگل خور. چگل خور کس کو اچھا لگتا ہے بھیا, کسی کو بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے. اسے سب مل کر نعرہ لگائیں, محبتوں کے چور. ایسا زوردار نعرہ لگا کہ چگر خور کے کان میں جاوے نا تو اس کو اصلاح ہو جائے. بولے نہیں یار میں تو واقعی گندا آدمی, میرے تو خلاف نعرے لگ رہے ہیں. روزہ آخری ٹائم میں مجھے بھی لگتا ہے سر سے مغرب کا ٹائم ہے, آواز نکلنے اتنی آسان نہیں ہوگی, مگر نکال کے دیکھو, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, چغل خور. اللہ پاک ان چغل خوروں کو بھی ہدایت دے, اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں کوئی ایسی عادت ہے تو اللہ پاک ہمیں اس غلیظ اور خطرناک گناہوں کی بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیک بنا دے. حضرت سیدنا منصور بن زازان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بڑی کمال کی بات, اس کے آگے امیر سنت نے لکھی ہے, بڑی کمال کی بات دیکھی ہے. اور جو حساس ہوتے ہیں, جن کو خوف خدا ہوتا ہے, جو اس طرح کی باتوں سے بڑی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو بہت مزہ آئے گا یہ سننے میں, اور بقیہ سب مل کر سنیں. کہ امیر سنت دیکھتے ہیں حضرت سیدنا منصور بن زازان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, اللہ پاک کی قسم میرے پاس عموماً جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ جب تک چلا نہ جائے میں گویا اس کے ساتھ حالت جہاد میں ہوتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے میرے دوست سے متنفر کرنے یعنی نفرت دلانے سے باز نہیں رہتا,
یا میری غیبت کرنے والوں کی غیبتیں مجھ تک پہنچا کر مجھے تشویش میں ڈالتا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اللہ، یہ عام آدمی کے دماغ میں ایسی باتیں نہیں آتی. بس جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو اور جو غیبت کو سمجھتا ہو، اس کی تباہ کاری کو سمجھتا ہو، چگلی کو سمجھتا ہو، اور مسلمان کی عزت اور مسلمان کی آبرو کے تعلق سے اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہو کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے. اور اگر کوئی شخص آ کر بیٹھ کر بات کرتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی گفتگو ہی نیگیٹو ہے، کسی کے بارے میں منفی بات شروع کرتا، اللہ اکبر، ہوگا کیا؟ آپ کو یاد ہوگا شاید کتنے پرانے اسلام کو پہلے ہم کارڈ لگا دیتے، یاد ہے؟ ایک چوب سو سکھ، اور غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے غیبت کے خلاف اور سارا، یہ سارا کارڈ لگاتے. مجھ سے ایک اسلامی بھائی نے ٹائم مانگا، چند دنوں سے ٹائم مانگ رہے تھے کہ بات کرنی ہے. پھر اچھے اسلامی بھائی ہیں، ہاں ماشاء اللہ. تو خیر ملاقات کی ترکیب بن گئی، وہ آئے. اب انہوں نے جب گفتگو شروع کرنی چاہیے نا اس وقت کی بات کا، تو انہوں نے کسی کے بارے میں بات کرنی تھی، تو میں نے کارڈ دیا. ایسا اس کے نیچے لکھا بھی ہوتا تھا کہ کارڈ پڑھ کے واپس کر دیجیے. کتنے کارڈ رکھے گا آدمی؟ تو وہ میں نے ان کو کارڈ پہلے دے دیا کہ یہ پہلے پڑھ لیں. تو انہوں نے کارڈ پڑھا. اچھا ان کا مجھے یاد ہے، مجھے کارڈ واپس کیا، کہ اب اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں. کیا وہ بات نہیں کرنی؟ اب بات نہیں کرنی، کارڈ پڑھ لیا کافی ہے. ارے میں ان سے متاثر ہو گیا. آج مجھے ان کا واقعہ یاد ہے، متاثر ہو گیا کہ ان کو ایسا لگا کہ میں شاید غیبت پہ نہ پڑ جاؤں، اور ان کو خدا اللہ کا خوف آ گیا ہوگا، وہ چلے گئے. تو اللہ کرے اگر ہماری سوچ بچنے کی بن گئی نا، تو رب نے چاہا تو پھر ہم اس کی ترکیبیں بنانا شروع کر دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کے جینا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ